السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انشاءاللہ احکام و مسائل، رمضان کے احکام و مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آج ہم بیان کرنے والے ہیں وہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں مسلمان پر یہ لازمی ہے، فرض ہے۔ ان کو رکھنا ہر مسلمان پر جو ہے بغیر کسی عذر کے ان کو رکھنا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مومنوں پر روزے کے ہیں، مسلمانوں پر روزے یہ فرض ہے، لازمی ہے۔ جس طرح نماز یہ فرض ہے، لازمی ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی لازمی ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو مخصوص کچھ لوگ جو ہیں اس سے مستثنا ہیں، اگر کوئی انسان مریض ہے یا مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ان دونوں حالتوں میں جتنے وہ روزے چھوڑے گا ان کی قضا دینی ہوگی، بعد میں روزے رکھنے ہوں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر روزے یہ فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک ارشاد فرمایا ایک جگہ پر، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پر وہ لازمی ہے کہ وہ اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ مکمل مہینے کے روزے رکھنا یہ مسلمان پر لازمی ہے، فرض ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جو انسان قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس آیت کو، اس مسئلے کو میں نہیں مانتا، روزوں کی فرضیت کا وہ قائل نہیں ہے، تو امت کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر انسان ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ، اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس انسان نے اسلام کے بنیادی مسئلے کا انکار کر دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ شخص اہل علم کے نزدیک، اہل علماء کے نزدیک یہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جی الصیام کو میں مانتا ہوں، لیکن اس کے معنی، مفہوم، جو عمل متفق علیہ چلا آ رہا ہے، میں اس کا انکاری ہوں، یعنی وہ تعویل کرتا ہے۔ الصیام کا معنی روزوں کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے یہ خارجی ہے دائرہ اسلام سے، یہ بھی کہ ہے ایسا انسان، یہ بھی کہ ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ ایک امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اس بنیادی مسئلے کا وہ شخص کیا ہے، انکار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی کسی اور راستے پر چلے گا، کوئی اور راہ پر وہ چل نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے روزے یہ فرض ہیں، اس پر امت کا عمل بھی چلا آ رہا ہے، اتفاق ہے اس پر، یہ بنیادی جو ہے عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، اسلام کے رکن میں سے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہے، اور 5واں رکن اسلام کا وہ کیا ہے، وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے، اسلام کا بنیادی کیا مسئلہ ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا اور ان کو ماننا یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔